السلام علیکم گائز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا ناولزم، اور آج ہم ایک نیو بک سٹارٹ کریں گے جو کہ ہے میں انمول، ریٹن بائی نمرہ احمد۔ یہ بک میں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ پڑھوں گی، تو لیٹس سٹارٹ۔ انتصاب، اس لڑکی کے نام جس کو میں نے اس کی تمام کمزوریوں اور خامیوں کے لیے معاف کر دیا ہے، جس کو میں نے اس کے ہر غم اور خوف کے ساتھ قبول کر لیا ہے۔ میں اس کتاب کو اپنے 10 سال پرانے ینگر سیلف کے نام کرتی ہوں۔ نمرہ، تمہارے نام۔ میں انمول ایک کہانی ہے، میری بھی اور آپ کی بھی، مگر جیسے انسان اپنی ساری زندگی ایک دن میں نہیں جی سکتا، ایسے ہی اس کتاب کو ایک ہی نشست میں نہیں پڑھا جا سکتا۔ اس کو بھی پہلی دفعہ پڑھنے کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ ایک دن میں آپ صرف ایک باب پڑھیں اور پھر کتاب بند کر کے اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کتاب کم از کم آپ کو 33 دن میں ختم کرنی ہے تاکہ اس کو پڑھنے کا حق ادا ہو سکے۔ کوئی دوا مریض کا فائدہ نہیں دے سکتی اگر اسے باقاعدگی سے مقررہ اوقات میں نہ استعمال کیا جائے، اور کوئی مریض شفا یاب نہیں ہو سکتا اگر وہ خود شفا یاب نہ ہونا چاہے۔ میں انمول کن لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے؟ وہ جو مضبوط اور سحر انگیز شخصیت کے مالک بننا چاہتے ہیں لیکن اندر سے کمزور ہیں، انہیں بہت سے احساس کمتری لاحق ہے، ان کو اپنا ٹیلنٹ نہیں معلوم اور وہ ماضی کے پچھتاووں سے نکل نہیں پا رہے، وہ اندر سے اداس اور تنہا ہیں، ان کے پاس اچھے دوست ہیں، نہ ان کے رشتے ان کی قدر کرتے ہیں۔ اور میں انمول ان لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے جو خود سے پیار نہیں کرتے، جو اپنی ذات سے دور ہیں، جن کو اپنا آپ دریافت کرنے کا وقت ملا نہ فرصت۔ وہ اپنا ہیرو خود بننا چاہتے ہیں، وہ لوگوں سے عزت و حمایت چاہتے ہیں، لیکن انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اس سفر کی ابتدا کیسے کریں۔ تو آئیے میں اور آپ مل کے 33 دن کے اس سفر پہ نکلتے ہیں اور اپنی انمول ذات سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ نمرہ احمد، اگست 2020، لاہور۔ اس بک کا تعارف پڑھتے ہیں۔ میرا نام نمرہ ہے اور میں ایک رائٹر ہوں۔ شاید آپ مجھ سے واقف ہوں، شاید نہیں، اس لیے میں اپنا تعارف کروائے دیتی ہوں، کیونکہ یہ کتاب جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہ ایک طرح سے میری ہی کہانی ہے۔ وہ سب جو میں نے زندگی سے سیکھا، اس کا ایک حصہ میں نے اس کتاب میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ میں ان لکھاریوں میں سے ہوں جو اپنی تصاویر منظر عام پہ نہیں لاتے، بلکہ الفاظ کے ذریعے اپنے قارئین سے رابطہ برقرار رکھتے ہیں۔ لکھاری ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عزت دی۔ میرے ناولز عموماً مضبوط عورتوں کے گرد گھومتے ہیں جو اپنا ہیرو خود ہوتی ہیں، وہ پر اعتماد بھی ہوتی ہیں اور بے خوف بھی۔ میں روتی دھوتی مظلوم عورتوں کی کہانیاں نہیں لکھتی، مجھے بہادر اور بولڈ کردار لکھ کے لوگوں کو انسپائر کرنا اچھا لگتا ہے۔ لیکن ایک وقت آیا جب ایسے کرداروں کی کہانیاں لکھتے لکھتے میں سوچنے لگی کہ جہاں میں اپنے قارئین کو یہ بتا رہی ہوں کہ انہیں کس طرح ایک اعلیٰ کردار والا انسان بننا ہے، میں وہاں یہ کیوں نہیں بتا رہی کہ ایسا انسان بنا کیسے جائے۔ اور تب میں نے سوچا کہ کیا ایسا انسان بننا ممکن ہے؟ کیا کمزور اور خود سے مایوس لوگ بھی مضبوط اور کارآمد انسان بن سکتے ہیں؟ ہاں، بن سکتے ہیں۔ اگر میں کچھ نہ کچھ بن گئی ہوں تو ہر کوئی بن سکتا ہے، کیونکہ میں بھی ہمیشہ ایسی نہیں تھی۔ میرے بارے میں یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ میں ایک زمانے میں ایک کمزور لڑکی ہوا کرتی تھی۔ میں نے اپنی انسیکیورٹیز اور کمزوریوں سے ایک طویل جنگ لڑی ہے، ایک طرح سے اب بھی لڑ رہی ہوں، کیونکہ ذات کے بڑھنے کا سفر کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میں نے یہ سفر کیسے طے کیا؟ میں نے اپنی ذات کے کمزور پہلوؤں کو کیسے پکڑا اور ان پہ محنت کیسے کی؟ اپنی ذات سے ملاقات کر کے جب تک آپ خود کو جان نہیں پاتے، آپ خود کو بہتر بنا ہی نہیں سکتے۔ یہ کتاب آپ کو آپ سے ملانے کا ایک سفر ہے۔ اس سفر کو ایک دم سے طے نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے میں نے اس کے پہلے مرحلے کا وقت 33 دن طے کیا ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کے 33 دن میں آپ بدل نہیں جائیں گے، لیکن کم از کم اس کے آخر تک پہنچ کے آپ خود سے ملاقات ضرور کر سکیں گے۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا ٹیلنٹ کیا ہے، اور میں اس بات کے جواب میں ان سے پوچھتی ہوں کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کبھی خود سے ملے ہیں؟ کیونکہ آپ کا ٹیلنٹ آپ کو آپ کے اندر کا انسان ہی بتا سکتا ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ایک عمر گزار دینے کے باوجود اپنے آپ سے ملاقات نہیں کر پاتے۔ ان کو اپنے اندر کے انسان کو جاننے کا وقت ملتا ہے نہ موقع۔ وہ اپنی خوشی کہیں اور تلاش کرتے ہیں، ہر شے ہونے کے باوجود وہ خوش نہیں ہوتے، کیونکہ جب تک وہ اپنے اندر کے انسان کو سمجھیں گے نہیں، انہیں معلوم کیسے ہوگا کہ انہیں زندگی میں دراصل کس شے کی ضرورت ہے۔ اس سفر کا پہلا قدم اٹھانے سے پہلے آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کون ہیں۔ اگر میں کسی محفل میں آپ سے ملوں یا سڑک کنارے میرا آپ سے سامنا ہو اور میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ آپ کون ہیں، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کیا آپ مجھے اپنا نام بتائیں گے؟ لیکن وہ تو ایک لفظ ہے جو آپ کے والدین نے شناخت کے لیے آپ کو دیا۔ اس نام کے بہت سے لوگ ہیں اس دنیا میں۔ کیا آپ مجھے اپنا دین بتائیں گے؟ لیکن وہ تو آپ کی شناخت اور عقائد بیان کرتا ہے۔ اس دین کے بہت سے ماننے والے ہیں، سب آپ جیسے نہیں۔ کیا آپ مجھے اپنا ملک یا قوم یا ذات بتائیں گے؟ لیکن وہ تو ایک علاقے کی طرف نسبت
کرتی ہے جہاں سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے علاقے کے تو بہت ہوں گے۔ کیا آپ مجھے اپنا پیشہ بتائیں گے؟ ڈاکٹر، انجینئر، رائٹر، لیکن یہ تو وہ کام ہے جو آپ کرتے ہیں۔ یہ کام بہت سے اور بھی لوگ کرتے ہیں، یہ سب آپ نہیں ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ کرتے ہیں، یا یہ وہ حوالے ہیں جن سے لوگ آپ کو پہچانتے ہیں؟ کیسا پتہ چلے گا کہ آپ کون ہیں؟ عربی میں ایک کہاوت ہے کہ چیزیں اپنے اجداد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اجداد ضد کی جمع ہے۔ ضد یعنی الٹ، کسی چیز کی پہچان اس کی الٹ سے کی جاتی ہے۔ اندھیرا روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے، گرمی سردی کی غیر موجودگی کا نام ہے۔ ایک کو جانے بغیر دوسرے کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ آپ وہ ہیں جو دوسرے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو خود سے ملنا ہے تو آپ کو اپنے بارے میں وہ سب جاننا ہے جو آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے مختلف بناتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اس دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ملا ہو جو آپ کے جیسا ہو۔ ناممکن۔ آپ وہ ہیں جو آپ کی نیچر ہے، آپ کی اچھی عادتیں، آپ کی بری عادتیں، آپ کی کمزوریاں، آپ کی طاقتیں، آپ کے خوف، آپ کا اعتماد، آپ کا برتاؤ، آپ کا اخلاق، آپ کا طرز زندگی، حتیٰ کہ آپ کا ماضی بھی۔ یہ سب آپ کی شخصیت کو بناتے یا بگاڑتے ہیں، اور یہ کتاب انہی کے بارے میں ہے۔ خود کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان سب کو سمجھنا ہوگا۔ ان سب کو سمجھنے کے لیے آپ کو وقت اور کوشش صرف کرنی پڑے گی۔ اگر آپ واقعی خود سے ملنا چاہتے ہیں اور خود کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو یہ کتاب آپ کی مدد کر سکتی ہے، مگر یہ کتاب آپ کی زندگی نہیں بدلے گی۔ کوئی کتاب کسی کی زندگی نہیں بدل سکتی، صرف آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے اندر خود کو بہتر کرنے کی تمنا سرے سے موجود نہیں ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو خود کو بدلنا تو چاہتے ہیں لیکن انہیں محنت یا وقت کا لگانا مشکل لگتا ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ جیسے ہیں ٹھیک ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک انکہی سی کمی کا شکار ہیں۔ ان کے دل انہیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ اتنے اچھے نہیں جتنا ان کو ہونا چاہیے۔ ان کی کچھ بری عادتیں چھوٹ نہیں پا رہی، ان کے کام درمیان میں لٹک جاتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے وہ اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ ان زندگی کی گتھی کو کس سرے سے پکڑ کے سلجھانے کی کوشش کریں۔ یہ کتاب کوشش کرنے والوں کے لیے ہے۔ اگر آپ اس کتاب کے سفر میں میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر روز کوشش کریں کہ صبح کے وقت اس کتاب کا ایک باب پڑھنا ہوگا۔ پھر جو اچھا سبق اس سے اخذ کریں اس کو کم از کم ایک دن کے لیے اپنی زندگی پہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ آپ چاہیں تو اسے آج ہی مکمل پڑھ کے ختم کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں یہ آپ کو بہت تھوڑا فائدہ دے گی۔ انسانی ذہن ایک کتاب کو پڑھنے کے 48 گھنٹے بعد اس کا 80% مواد بھلا دیتا ہے۔ یوں 48 گھنٹے بعد آپ کو یہ کتاب تقریباً بھول جائے گی۔ علم امانت ہوتا ہے، اس کو جیسے دیا جائے اس کو ویسے ہی لینا چاہیے۔ اس کتاب کا اصل فائدہ آپ اسی صورت اٹھا سکیں گے جب آپ ہر وہ بات حکم سمجھ کے لیں گے جو آپ کو امانت کی طرح دی جائے گی۔ شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اس کتاب سے کچھ لے کر جائیں، یہ آپ کے لیے نفع کا سودا اور میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، انشاءاللہ، آمین۔ تو یہ تھے رائٹر کی طرف سے ورڈز۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ چیپٹر نمبر 1 سٹارٹ کریں گے۔